قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت سوالات کا سلسلہ شروع کریں شیخ صاحب؟ جی بسم اللہ۔ آپ نے ایک چیز بتائی ابھی کہ قبرستان میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور درود شریف اور قل وغیرہ پڑھنا، اس میں مجھے ایک چیز تھوڑی سی یہ کلیئر کر دیں کہ ایک دعا کے اصول میں بھی ہے نا کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، اگر میں اس زمرے سے سورہ فاتحہ پڑھوں یا سورہ اخلاص پڑھوں اور درود شریف پڑھوں اس کے بعد دعا کروں، یا کوئی اور چیز کسی اور طریقے سے دعا کرنی چاہیے؟ قبرستان میں دعا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے۔ جو تعلیمات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہمیں ایز اٹ از لینا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہم نیت کچھ کر کے کچھ کریں۔ ہمارے یہاں چونکہ فاتح خانی قبرستان پہ جا کے کرنا ہے، اب وہ بنا لے کہ میں اللہ کی تعریف کے حوالے سے فاتحہ پڑھنے کے لیے فاتحہ، لیکن اب یہ دلیلیں سمجھیں کہ اکٹھی کرنے والی بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھائی پہلے سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد سلام کرو قبروں والوں کو، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سابقون و نحن بکم لاحقون۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لینا تاکہ اللہ کی تعریف ہو جائے، بعد میں درود شریف بھی پڑھ لینا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود و سلام کے نتیجہ میں آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ اگر ایسا بتایا ہوتا تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، جا کے سورہ فاتحہ پڑھ۔ اب یہاں یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ میں کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی جا کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، چاروں کل پڑھتا ہے، کیا ہمارا کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہمارا۔ ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ثابت ہے، دین وہ ہے جو ثابت ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع کرنے کی دلیل دو۔ عبادت میں منع کرنے کی دلیل نہیں ہوتی، عبادت میں کرنے کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ توقیفی ہے، شریعت توقیفی ہے۔ جو بات اللہ رسول کی طرف سے ثابت ہے وہ شریعت ہے، اس کی دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی نیا کام کرتا ہے جو ثابت نہیں ہے، اس کی دلیل چاہیے اور وہ دلیل مانگی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ بڑے خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کی بات کریں تو کہیں گے لاؤ کوئی ثبوت ہے اس کا کہ نبی نے منع کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ثبوت نہیں کہ منع کیا ہوگا، ثبوت یہ چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اجازت دی، اور آپ نے کسی کو یہ کام کرتے دیکھا اور برقرار رکھا۔ جو حدیث کی 3 قسمیں معروف ہیں نا، قولی، فعلی اور تیسری، اس حدیث کو جو کام کوئی کر رہا ہے اسے ثابت رہنے دینا، اس کو قائم رہنے دینا۔ قولی، فعلی، عملی، اور یہ تینوں چیزیں حدیث میں شمار ہوتی ہیں۔ ہمیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو شریعت کا کام ہے اس کے لیے تو یہ چیز ہو گئی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے منع کرنے کی دلیل، یہ ناجائز قسم کا مطالبہ ہوتا ہے۔ لہذا قبرستان میں جا کے جو صحیح عمل ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی میت کو دفن کرنے گئے ہیں دعا مانگیں، وہاں دعا مانگیں، اور وہاں بھی دعا ایک مرتبہ۔ ہمارے یہاں ایک دعا مانگتے ہیں سورہ اس میں نماز جنازہ میں، جنازہ پڑھا تو ظاہر ہے کہ جنازہ میں دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہد۔ فاتحہ پڑھنے کا اتنا شوق ہے، قبرستان میں جا کے پڑھیں گے، میت کے مجلس میں آ کے بار بار پڑھیں گے، اور جہاں فاتحہ پڑھنی تھی وہاں نہیں پڑھی۔ وہ جگہ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل بالکل۔ جنازہ میں اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ ہے، وہاں سبحانک اللہ پڑھ لیں گے، فاتحہ چھوڑ دیں گے، جبکہ سبحانک اللہ پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے۔ جنازہ میں سورہ فاتحہ ہے، اس فاتحہ چھوڑ دی اور سبحانک اللہ پڑھ کے نکل گئے۔ جہاں پڑھنی تھی وہاں پڑھتے نہیں، جہاں نہیں پڑھنی وہاں بار بار پڑھتے ہیں۔ ہمیں قبرستان میں دعا مانگنے کی اجازت ہے، میت کو دفن کیا ہے، دعا مانگیے، آ جائیے۔ کبھی گئے زیارت کے لیے، جو عام دعا ہے جو معروف ہے قبرستان میں دعا کی جاتی ہے وہ دعا کیجئے۔ اسلام جو معروف ہے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سابقون و نحن بکم لاحقون۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیجئے۔ غزوہ احد کے شہداء کے پاس جاتے ہیں، وہاں کچھ اضافی کلمات ہیں، کہیے۔ لیکن ہر موقع پہ، ہر جمعرات، ہر جمعہ، ہر عید، ہر شب رات ہم قبرستانوں میں جائیں گے اور پھر وہاں جا کے ڈیرا لگا کے اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں، وہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ جتنا ثابت ہے اس پہ عمل کیجئے، اسی میں خیر و برکت۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب تھوڑا سا مجھے اور اس میں رہنمائی چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میت کی تدفین ہو اس وقت تو دعا کر سکتے ہیں، ہاں جی، جو بھی مسنون دعائیں ہیں۔ اس کے بعد اگر میت کی مطلب تدفین کے 1 ہفتے بعد اگر بندہ جا رہا ہے قبرستان کی زیارت کر رہا ہے تو صرف وہ السلام علیکم یا علی القبور نہیں، وہ اگر قبر پہ چلا گیا ہے وہ دعا کر لے، لیکن دعا کرے۔ یہ چاروں کل شریف پڑھنا، فاتح پڑھنا، وہ سب نہیں، دعا مانگے، تلاوت نہ کرے، دعا مانگے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہم تلاوت کے دعاؤں کے نام سے اور اللہ کے تعریف کے نام سے فاتحہ کو وہاں ڈال دیتے ہیں، جو ثابت نہیں ہے۔ دعا مانگے اور بس۔ صحیح ہے، ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اسی اعتبار سے یہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے یا بس کس طریقے سے؟ کوئی بات نہیں ہے، اصل تو یہی ہے کہ دعا مانگے۔ دعا چلتے پھرتے قبرستان میں داخل ہونے سے لے کے دعا کرتا رہے، سارے قبر والوں کے لیے کرے۔ اب ایسا تو ہوگا نہیں کہ وہ چلتے پھرتے دعا مانگ رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے وہ دعا مانگے۔ دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ نماز کے بعد کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کوئی حرج نہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں مستقل پکا 5 فرضوں کے سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کے امام صاحب جب تک دعا نہ مانگے ہم سمجھتے ہیں شاید نماز ہی مکمل نہیں ہوئی، ہٹتے نہیں، ادھر دعا مانگی، یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے۔ کبھی کبھی کسی کے کہنے پہ کہ کوئی بیمار ہے شفا کے لیے دعا کر دیجئے، جائز۔ اور جمعہ کے خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے نا کہ آدمی مسجد میں داخل ہوا، کہا ہلکت الاموال وانقطع السبل، یا رسول اللہ مال مارے گئے، مویشی مارے گئے، راستے بند ہو گئے، کوئی گھاس نہیں، کوئی پھوس نہیں، بارش کے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے خطبہ روک کے دعا مانگی، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ ہم مسجد سے بھاگ کر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا، ایک چھوٹی سی بدلی تھی، پھیلی، بارش شروع ہو گیا، ہم بھاگ کر اپنے گھروں میں پہنچے۔ 8 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ 8ویں دن اگلے جمعے اسی دروازے سے وہی آدمی داخل ہوا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطع السبل۔ پہلے گھاس پھوس نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر رہے تھے، راستے بند ہو گئے، جانور مر، گھاس پھوس نہیں ہوگی تو جانور گدھا گھوڑا لے کے جانا ہے، کیا کرے گا۔ اب پانی اتنا ہو گیا ہے کہ پھر وہی معاملہ ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ یعنی وہی بات، جب حد کے اندر رہے تو رحمت، حد سے بڑھ جائے تو زحمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے دائیں بائیں ادھر ادھر ان بادلوں کو، بارشوں کو لے جا، ہمارے اوپر نہ رہوں۔ اللہم علی الاودیۃ والاکام، اے اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، پہاڑوں کے اندر جو وادیاں ہوتی ہیں، ان بادلوں کو وہاں لے جا، مدینہ منورہ کو بادلوں سے فارغ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دھوپ میں، سورج نکلا ہوا دھوپ میں اپنے گھروں میں گئے۔ دعا مانگی جا سکتی ہے ہاتھ اٹھا کر، لیکن اس کے لیے کچھ سبب ہو یا کوئی وجہ ہو۔ مستقل یہ بنا لینا، اگرچہ ہمارے پاک و ہند میں تو مروج ہے، ہر کوئی یہی کر رہا ہے، سوائے میرا خیال ہے کہ گنی چنی مساجد ہوں گی جن میں یہ رواج نہیں ہے، ورنہ سب میں ہے۔ تو اس رواج کی بجائے ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے، کبھی مانگیں کبھی چھوڑ دیں۔ بہتر، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ اسی اعتبار سے ایک اور سوال کہ قبر پر پانی ڈالنا اور یہ پھول ڈالنا یا اس طریقے کا کوئی عمل؟ قبر بنانے کے بعد قبر پر قبر سے نکلی مٹی ڈالی جا سکتی ہے اور ڈالنی چاہیے، ظاہر ہے کہ جو اندر سے نکلی ہے اسی سے قبر بن جائے گی۔ اس کے اوپر پھول ڈالنا، پانی ڈالا جا سکتا ہے اس نیت سے کہ اس کی مٹی تھوڑی گیلی ہو جائے۔
مٹی اوپر سے تھوڑی گیلی ہو جائے، ہوا کے ساتھ اڑ نہ جائے، اتنے پانی ڈال دیں، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا پتھر نشانی کے طور پر رکھتے ہیں رکھ دیں، لیکن پورا کتبہ لکھ کے وہاں لگانا جیسا ہمارے ہوتا ہے کہ پورا ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور قبر کے چاروں طرف دیوار بنا کے کہتے ہیں جی ہم نے پکی نہیں بنائی، چاروں طرف دیوار بنا دی ہے، یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ قبر کو سادہ رہنے دیں، جس حالت میں ہے پانی جو اندر سے مٹی نکلی ہے وہ ڈال دیں، قبر بنا دیں اور چھوٹی موٹی نشانی رکھ دیں جو کچھ عرصہ تک شاید رہے گی، اور پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں رہتی، قبریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھول رکھنا، آج کل اور کوئی کام کرے نہ کرے پھول والا کام ضرور کرتے ہیں، جبکہ قبر پر پھول رکھنے کی کوئی دلیل اور کوئی مثال نہیں۔ ٹہنیاں رکھ دیں گے، اور پھر اس کے لیے دلیل کیا؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی رکھی تھی، 2 قبروں پر 2 ٹہنیاں رکھی تھیں، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، ہمارے یہ لوگ نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیاں گاڑنے سے پہلے کیا فرمایا تھا کہ یہ 2 قبروں والے ہیں، یعذبان، یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں، وما یعذبان فی کبیر، یہ کسی کبیرہ گناہ میں عذاب نہیں دیے جا رہے، ولکنہ کبیر، لیکن وہ گناہ دونوں بڑے ہیں، بظاہر ہمیں چھوٹے لگتے ہیں لیکن وہ مسلسل کرتے رہنے سے بڑے ہو جائیں گے، ظاہر کبیرہ ہو جائیں گے۔ ایک چلتے پھرتے غیبتیں چغلیاں کرتا تھا، یمشی بن نمیمہ، اور دوسرا لا یستنزہ، اور دوسری روایت میں لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ان دونوں کے دونوں گناہوں کا ذکر کر کے آپ نے پھر وہ ٹہنیاں لگائیں اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں، ان سے اللہ عذاب کی تخفیف رکھے گا۔ کوئی مولوی، کوئی حضرت صاحب، کسی میں ایسی اہلیت ہے کہ وہ بتائے کہ اس وقت قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ بتا سکتا ہے تو پھول بھی رکھے اور ٹہنیاں بھی لگائے۔ جب یہ نہیں کر سکتا تو پھر بلا وجہ اپنی طرف سے نبی بننے کی کوشش نہ کی جائے، جیسی قبر ہے اس کو ویسا رہنے دو اور اسی میں خیر و برکت ہے انشاءاللہ۔ اگر اس کے عمل اچھے ہیں، اگر کسی کے عمل اچھے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے عملوں کو جانتا ہے، اور اگر کسی کے عمل اچھے نہیں ہیں تو پھر اس کو اپنے عملوں کا حساب جو ہے وہ قبر میں بھی دینا ہے، حشر میں بھی دینا ہے۔ لہذا یہ چیزیں جو ہمارے یہاں مروج ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے، ان رواجوں سے، ان رسموں سے بچیں۔ یہ شریعت نہیں ہوتی، جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو شریعت کہاں ہوگی؟ جی اللہ خیر شیخ صاحب۔ اچھا، قبر پر جو پانی ڈالنے کا آپ نے کہا، آپ کا کیمرہ شاید کچھ گلٹ بلٹ ہوا ہے، کچھ، ہاں ٹھیک ہو گیا ابھی ٹھیک۔ اچھا، پانی ڈالنے کا، صرف پانی ڈالنے کا میں نے عرض کیا صرف اس لیے کہ اوپر سے مٹی آپ ڈالتے ہیں، ہمارے یہاں تو چونکہ مٹی ہوتی ہے، عربوں میں ریت ہوتی ہے، تو اسی دن زور سے ہوا آئے اور سارا کچھ قبر کا نام و نشان ہی مٹ جائے اسی وقت، اس کی بجائے تھوڑا پانی کا چھینٹا مار دیتے ہیں کہ اوپر سے وہ جو اس کی تہ ہے وہ تھوڑی سی پکی ہو جائے، باہر کی تہ۔ یہاں چونکہ آپ عربوں میں رہتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ دفن کرنے کے بعد باریک کنکریٹ، قبر کے اوپر باریک کنکریٹ پھینک دی جاتی ہے کہ ریت کے اوپر کنکریٹ آ جائے، دب جائے، قبر کی شکل تھوڑی محفوظ رہے، کچھ عرصے تک کے لیے محفوظ رہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس طرف نہیں لے جاتی جو پکی قبریں والے یا پکی قبریں بنانے کی دلیل بنانے والی باتیں ہیں، یہ ان تک نہیں جاتی، یہ محض ایک چھوٹی سی احتیاط ہے۔ بہتر بہتر، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو بینک کے کارڈ ہوتے ہیں، اس پر کسی ہوٹلز یا ریسٹورینٹس میں آفر لگتی ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کہ اس پرٹیکولر کارڈ پر، مخصوص کارڈ پر یہ ڈسکاؤنٹ ہے، تو کیا اس کا استعمال کرنا صحیح ہے؟ بینک اگر اسلامی ہے، اسلامک بینک ہے نا، پاکستان میں بھی بعض بینکوں کو کہا گیا کہ وہ اسلامی ہیں، اور یہاں سعودی عرب میں بینک اسلامی ہیں،
اگر بینک اسلامی ہے اس کا نظام سودی نہیں ہے اور اس کو یہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے لے لے، کیونکہ وہ بینک اسلامی ہے اور اس میں کوئی سودی کاروبار نہیں ہو رہا، تو اس کے ذریعے ملنے والا کوئی بھی فائدہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی رہے گا، جائز رہے گا۔ بینک سودی ہے، اس کا سارے کا سارا کاروبار سود پر چل رہا ہے، کسٹمر کو ادھار دیتا ہے، سود لیتا ہے، کسٹمر کے پیسے رکھتا ہے، سود دیتا ہے۔ اگر کسی کا سارا سسٹم ہی سود پر چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ کاروباری ادارے آپس میں یہ جوڑ میل کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس ہمارا کارڈ آئے تو اس کو اتنا کنسیشن دے دو۔ ان کے اپنے چونکہ بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ ان کے پیسے بے شمار ہوتے ہیں بینکوں میں، تو وہ ان کے بزنس کو تھوڑا تیز کرنے کے لیے، اب ظاہر ہے کہ اگر کسی ہوٹل میں یہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو یہ بات منٹوں میں مشہور ہو جائے گی کہ فلاں ہوٹل میں ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، لوگ جائیں گے بھاگے ہوئے، ہوٹل والے کا فائدہ، ادھر بینک والے کا فائدہ۔ اگر سودی بینک کی طرف سے اس قسم کا ڈسکاؤنٹ یا کوئی بھی منافع ملتا ہے تو وہ سود ہے اور وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کے علم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ خاص قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جتنی مذمت سود کی فرمائی ہے کسی گناہ کی نہیں، جتنی وعید اور سختی سود کے بارے میں آئی ہے دوسرے کسی گناہ کے بارے میں نہیں آئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود وہ سود کا لین دین کرتا رہے، نہ چھوڑے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے اللہ رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ کسی گناہ کے بارے میں اتنا سخت اعلان اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا جتنا سود کے بارے میں، اور ہم سودی بینکوں سے لین دین کریں، سودی بینکوں سے پرافٹ کے نام پر انٹرسٹ، منافع کے نام پر سود کھائیں، اور پھر ہم مسلمان اور دعوے ہمارے کیا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، ہم جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو جتنا بھی ہو سکے بچانا چاہیے۔ اور سود ایک ایسی بیماری ہے مرسلین صاحب کہ آج بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار، اگر یہ کہیں کہ بڑے بڑے دینی علم رکھنے والے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم دین ہو، لیکن اس کے پاس دینی علم ہے، اس کے باوجود وہ سود کے کاروبار میں کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں وہ بینک میں نہیں، بینک کا سود نہیں لے رہے، لیکن میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ سود کیسے کھا رہے ہیں۔ آپ کا بزنس ہے بہت بڑا، ملینز میں، اور آپ کا کوئی دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار میں تو چونکہ سروس کر رہا ہوں یا میں کسی دوسرے کام میں مصروف ہوں، آپ ایسے کریں کہ مجھ سے یہ 5 لاکھ یہ 50 لاکھ لے لو اور مجھے ہر مہینے میں 5,000 10,000 دے دیا کرو، جو طے کر لے۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ اس کے پیسے لے لیے اور جو طے کیا ہے اس کی ماہانہ قسط لگا دی۔ یہ سراسر سود ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ یہ چاہے بینک سے اتنے پیسے لے لے، چاہے آپ سے لے لے، بات تو وہی ہے۔ اس نے قرض دیا یا حصہ ڈالا اور اپنی منافع کی جو شرح ہے وہ طے کر لی، پرسنٹیج طے کر لیا۔ ایک ہے کہ جو منافع آئے گا اس میں سے میرے حصے میں جو آئے گا پرسنٹیج اتنی میری ہوگی۔ آپ کا 1 کروڑ کا بزنس ہے، اس نے 50 لاکھ دیے، آپ سے آدھے پیسے ہو گئے، وہ کام بھی کر رہا ہے، بزنس بھی کر رہا ہے، اس کا اڈا ٹھکانہ ہے، آپ کا صرف پیسہ ہے۔ آپ لوگ مل کے طے کر لیتے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہارے پیسے بھی 2 گنا ہیں، کام بھی تم کرو گے اور کر رہے ہو، میرے پیسے آدھے ہیں، میں کام بھی نہیں کروں گا، مجھے آپ 25% دے دینا، جو بچے گا نقصان ہو جائے تو میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ اگر یہ لاس پرافٹ کا سودا کریں گے تو پھر یہ جائز ہوگا، اور اگر صرف یہ کہ اتنے دیتے رہنا، صرف پرافٹ اور میٹھا میٹھا حپ، یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔
جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر. اللہ ہم سب کو ایسے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. آمین آمین رب العالمین. شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے کچھ گولڈ بیچا گیا، وہ جو بیچ کے جو پیسے ملے وہ پیسے چوری ہو گئے. اب زکوٰۃ پھر دوسرے مطلب زیور جو بھی ہیں اس کو بیچ کے دیا جائے یا کس طریقے سے پھر اب آگے کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ بار بار ذکر فرمایا. کم و بیش نماز کا اس انداز سے 80 مرتبہ ذکر آیا، اور اکثر اوقات نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی. زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. جی. توحید و رسالت کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرنے والا کافر ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ جہاد کیا، جنگ کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق جنگ کیسے کرتے. حضرت عمر فاروق شروع میں یہ بات جو ہے وہ ہضم نہیں کر پائے، باقاعدہ روکا. صدیق ان لوگوں سے جنگ کرو گے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. کہا ہاں، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب روکے گا میں اس سے جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، اور وہ رکن کا انکار کر رہا ہے. تو زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے، اور اللہ رب العزت کوئی ہم پہ زیادتی بھی نہیں کر رہا. آپ اندازہ کریں کہ پہلے وہ 100 دیتا ہے، 2.5 ریال صرف زکوٰۃ ہے. پہلے 1000 دیتا ہے، 25 روپے زکوٰۃ ہے. پہلے 1 لاکھ دیتا ہے تو 2500 زکوٰۃ ہے. اب اتنی بڑی رقم اللہ نے دی اور ہمیں 2500 دیتے ہوئے تکلیف ہو، یہ بھی تو ہمارا کردار ہے نا. اگر آپ نے زکوٰۃ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ عین وقت پر کیش نہیں ہے، پیسہ کسی کاروبار میں لگ گیا، پیسہ کوئی شو روم دکان اپنی کھول رہے ہیں وہاں لگ چکا ہے، اور سونا بھی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے. اب کیا کریں؟ کیش نہیں ہے تو پھر سونا بیچ کے زکوٰۃ دینی پڑے گی. سونا بیچ کے زکوٰۃ دیجئے، اور وہ پیسے جو سونا بیچنے سے ملے تھے اور وہ چوری ہو گئے ہیں، کہیں گر گئے ہیں، وہ آپ کے ذمے ہیں. زکوٰۃ کا ذمہ آپ سے ختم نہیں ہوا. آپ سے ختم تب ہوگا جب آپ اپنے ہاتھ سے ادا کر دیں گے. اس کو اور آسان طریقے سے یوں سمجھ لیں، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کی طرف سے بندے پر قرض ہے. میں نے آپ کا قرض دینا ہے 50,000 کر لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس کیش نہیں ہے، تو گھر میں سونا ہے، بیوی سے، بیٹی سے، کسی سے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اگلے مہینے میں بنا کے دے دوں گا، 2 مہینے میں بنا کے دے دوں گا، مجھے اتنا سونا چاہیے. انہوں نے سونا دے دیا. میں نے مارکیٹ میں بیچا، واپس آ رہا ہوں، راستے میں کئی واقعات پیش آ سکتے ہیں. جیب کٹ گئی، بریف کیس یا بیگ لے کے کوئی بھاگ گیا، جیسے کہ آج کل ہمارے وہ بڑا ہو رہا ہے موبائل چوری، اور یہ وہ چلتے ہوئے موبائل والا کھینچ کے نکل جاتا ہے، ایسے ہی بیگ کھینچ کے نکل جاتے ہیں. کچھ ایسا ہو گیا، اللہ نہ کرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ پیسے تھے، وہ لوگوں نے، جو لوگ زخمیوں کو اسپتالوں میں پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جیبیں بھی صاف کر لیتے ہیں. کسی بھی طرح سے وہ پیسے میرے ختم ہو گئے. کیا آپ مان لیں گے کہ میرا قرضہ آپ نے ادا کر دیا؟ نہیں. میرا خیال ہے اس مثال سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ سونا بیچا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی، ابھی اپنے پاس ہے، میرے پاس سے وہ ضائع ہو گیا، مجھے دوبارہ سونا بیچنا ہوگا، نئے سرے سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. بلکہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی نئے سرے سے تو نہیں، پہلے تو نکلی نہیں نا. یہ ہے اس سلسلہ میں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اپنے پیسے سے. جو گم ہو گیا، جو تلف ہو گیا، وہ ہمارا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں بنتی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. بارک اللہ. شیخ صاحب ایک اور سوال
قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے کسی مخصوص تعلیم یا کورس کا ہونا ضروری ہے، یا ایک عام شخص جو توحید کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے، جس کو بہت زیادہ علم نہیں ہے، آپ میری مثال لے لیں کہ جو اصلاح کی مراحل میں ہے، تو کیا وہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت آسان کتاب بنائی ہے، اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ القمر ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں ایک صورت کا نام ہے سورۃ القمر۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40، ان 4 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ یسرنا آسان کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں ایک بچوں کے لیے یا بڑا بھی چاہے قرآن پڑھنا شروع کرنا چاہے تو ایک قاعدہ ہے، اس کا نام ہی یسرنا القرآن ہے۔ آج بھی ہوگا، لیکن میرے زمانے میں وہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ آج بھی ہے یسرنا القرآن، اس کا نام ہی یہی ہے۔ قرآن آسان ہے، قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ اگر کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اب ضرورت ہے کہ ہم علماء سے پوچھ لیں، علماء کی طرف رجوع کریں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جب تک آپ پہلے یہ 17 علوم حاصل نہ کرو، قرآن کو شروع بھی نہ کرو، پڑھنا بھی نہ ترجمہ، نہ یہ نہ وہ، یہ لوگوں کو قرآن سے روکنے کی ایک انتہائی نامشکور کوشش ہے۔ اب آپ یہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو پہلے صرف سیکھنا ہے، پھر نحو سیکھنا ہے، پھر اصول تفسیر سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو عربی اصل لغت عربی سیکھنی، یہ سیکھنی ہے، اس کے بعد آپ تک ترجمہ پڑھیں گے۔ کون پڑھے گا ترجمہ؟ اللہ رب العزت نے قرآن کو فرمایا 4 جگہوں پر ایک ہی صورت میں کہ یہ بہت آسان ہے، اور چوتھی جگہ سورہ دخان ہے، آیت نمبر 58 فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنایا۔ اگر ہم وہ 17 علوم یا 18 یا 20 علوم جو شرط کر دیے گئے کہ یہ پہلے ہوں، پھر قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس طرح تو میرا خیال ہے کہ مولوی بھی کوئی نہیں پڑھ پائے گا۔ کس کے پاس وہ سارے علوم ہیں؟ پھر وہ جس نے لکھا ہے شاید وہی ہوگا کہ اتنے علوم والا میں ہوں، اس لیے میں وہ شرط رکھتا ہوں۔ اور ہمارے لوگوں نے قرآن کریم سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بہت سے کام کیے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جائیں، قرآن میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ سمجھنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے بہت سارے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ آپ تھوڑی سی توجہ دے کے دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو کچھ آج مسلمان کر رہا ہے، نام اہل سنت ہے، اور وہ کیا کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ قرآن کو اچھی طرح سمجھتا ہو، اس کے پاس اردو ترجمہ ہو، انگلش ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، اور آپ کو علم ہے، اور تمام لوگوں کو یہ اطلاع ہونی چاہیے کہ سعودی گورنمنٹ نے کنگ فہد قرآن کمپلیکس مدینہ منورہ، مجمع الملک فہد للقرآن الکریم، اس قرآن کمپلیکس نے 60 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر مختصر کر کے دنیا بھر میں پھیلا دیے ہیں۔ ان میں ہماری یہ ساری زبانیں شامل ہیں جو روزمرہ ہم اپنے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو آسان کیا تھا، اس طرح کے اداروں نے، اس طرح کے حاکموں نے اور آسان کر دیا کہ جس کی زبان جو ہے اس کو اسی زبان میں ترجمہ مہیا کر دو، کہ اللہ رب العزت کا پیغام کیا ہے، اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، جو میں تلاوت کر رہا ہوں اس میں مطالبہ کیا ہے، منع کیا کیا گیا۔ اب اگر یہ کہیں کہ نہیں جی پہلے وہ علوم سیکھو، تو پھر ترجموں کی ضرورت نہیں ہے، جس کو وہ سارے علوم آئیں گے اس کو ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے علوم والا تو عربی جانتا ہے، قرآن پڑھے گا، ترجمہ کیا کرے گا وہ؟
اسے تو ڈائریکٹ قرآن آ جائے گا. تو یہ کوشش جو ہے یہ انتہائی غیر معقول کوشش ہے. نامعقول شاید تھوڑا سخت نہ ہو جائے، غیر معقول کوشش ہے کہ یہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی نامعقول کوشش یہ کہیں. یہ کہنے والا مرد ہو، کہنے والی عورت ہو، ہمارے سننے میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں کہ اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے ترجمے کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ جس سے سیکھ رہے تھے وہ سکھاتے ہوئے ساتھ تھوڑا تھوڑا مفہوم جس کو تفسیر کہتے ہیں وہ بھی بیان کر رہا تھا. اب اگر یہ لے لیں جو ہمارے یہاں یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، اتنے علوم کے بغیر قرآن کریم کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی پڑھنا نہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اگر یہ لے لیے جائے تو پھر وہ سارے لوگ چھوٹ گئے نا. سارے لوگ چھوڑ دیں گے کہ بھائی یہ تو منع ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم کو آسان بنایا، اللہ نے قرآن کریم کو ہمارے لیے نظام حیات بنایا. ہمیں اس کو سمجھنا ہے، جیسے کیسے سمجھنا ہے، لیکن یہ کہ ہر آدمی کہے کہ میں ہی اب امام ہوں، میں ہی اب مفسر ہوں، مجھ جیسا اب دنیا میں قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں، ایسا کوئی نہ کہے. کیونکہ یہ تعلی، یہ اپنے آپ کو اصل مقام سے اوپر بٹھانے والی بات ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس قرآن کو جو شخص جس عمر میں پڑھنا چاہے پڑھے. بچہ ہے وہ پڑھے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں نہیں، جیسے ہوش سنبھالتے ہیں بچے، اور خاص طور پر لڑکیاں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ سمجھ بھی آ جائے کچھ نہ کچھ. اب یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں ناروا قسم کی، ان کوششوں کے نتیجہ میں لڑکیاں، لڑکے، بچے، بڑے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ رہے ہیں. یہ کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے کہ میری کتاب کا مفہوم سمجھنے والوں کو تم نے روک دیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. قرآن کریم کو اللہ نے آسان بنایا، اس کو سمجھنے کے لیے ڈائریکٹ پڑھیں جہاں کہیں سمجھ نہ آئے، کیونکہ یہ قرآن کریم ہے. اہل زبان جو ہیں وہ بھی پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ نے بعض کلمات کے معنی پوچھے، حالانکہ وہ بھی عربی ہیں، وہ بھی عربی ہیں. اسی طرح آج بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ایک بات کی کہ یہ قرآن ہے، میں نے یہاں یہ پڑھا ہے، وہاں یہ تھا، کوئی التباس ہو جائے، کوئی اشتباہ ہو جائے، کسی معنی مفہوم میں شک آ جائے، پوچھیے. آپ کے پاس معتبر علماء ہیں، ان سے رابطہ کیجئے. اور علماء سے کٹ کر اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کو سارا سمجھ لوں گا، یہ واقعی مشکل ہے. علماء کے ساتھ تعلق رہنا چاہیے، ضروری ہے. صحیح. علماء کی رہنمائی میں پڑھے، خود پڑھے لیکن علماء کی رہنمائی حاصل کرتا رہے. اب یہ خود بخود یہی علامہ نہ بن جائے، یہی اپنے آپ کو اس فن کا ماہر اور امام نہ کہنے لگے. کسی سے ساتھ ساتھ سیکھتا رہے، استاد کی مدد لیتا رہے، استاد کی رہنمائی میں رہے، اس کی نگرانی میں رہے، لیکن پڑھے. یہ کہ پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ کہنا بہت غلط ہے اور لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی ناروا کوشش ہے. ہاں جی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. اچھا، قرآن اگر کسی کے ہاتھ سے غلطی سے گر جائے تو اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا صدقہ نکالنا چاہیے؟ یا اگر قرآن کریم کسی سے غلطی سے گر گیا، اور ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آدمی یہاں ایسے پڑھا قرآن کریم ہے، پکڑنے لگا، کسی چیز سے لاتے ہوئے ایسے پکڑ کے لانے لگا تو ساتھ کسی دوسری چیز سے ٹکرا گیا، تھوڑا پکڑا ہوا تھا گر گیا. تھوڑی لاپرواہی بھی شامل ہو جاتی ہے اس میں، اور کبھی کبھی لاپرواہی کے بغیر بھی یہ ممکن ہے. تو اس میں کسی قسم کا کوئی کفارہ، کسی قسم کا کوئی ہدیہ، کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں ہے. بس قرآن کریم کو اٹھائے عزت احترام سے واپس اپنے دل میں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، ہمارے دل میں اس کا جو مقام ہے وہ تیرے علم میں ہے. اتنا ہی کافی ہے. باقی یہ کہ وہ کوئی کفارہ دے گا یا کوئی اس پہ جرمانہ وغیرہ ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب، کچھ لوگوں نے یہاں پہ چیٹ پہ سوال کیا ہے جی کہ ہم لوگ
بلڈنگ بنا کر فلیٹ سے سیل اور فروخت کرتے ہیں. ہمارا گھر خریدنے والا بینک سے لون لے رہا. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو بلڈرز ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، بلڈنگیں بیچتے ہیں، یہ کاروبار جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ان کا کاروبار جائز ہے. اب جس آدمی نے فلیٹ خریدا ہے اس آدمی کا پیسہ کیسا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے چوری کیا، اس نے ڈاکہ ڈالا، اس نے بینک سے سود پر قرضہ لے کے لایا. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کا پیچھا کریں. ہمیں اس نے پیسے دیے، ہماری چیز ہے، ہم نے اس کو دے دی. لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ آدمی جو اس وقت ہمارے پاس ایک کسٹمر کے طور پر یا فلیٹ خریدنے کے لیے ہمارا آیا ہے، اس آدمی کا تو سارا سلسلہ ہی سودی ہے، یہ کاروبار ہی سودی کرتا ہے، پیسہ لینا دینا سب سودی ہے. اگر اس سے معذرت کر لے تو بہت اچھا. اگر اسے معلوم ہے کہ یہ سود میں پھنسا ہوا ہے، لت پت ہے سودی کاروبار، ناک تک ڈوبا ہوا ہے سود میں، ایسے کہہ سکتے ہیں، اس آدمی سے معذرت کر لینا بہت اچھا ہے. لیکن اگر فلیٹ دے دیا، کسی نے کہا کہ وہ تو بینک سے سود پہ پیسہ لایا تھا، اب کیا ہم اس کا سودا کینسل کریں گے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے جب دیا ہے، ہمارا یہ اس وقت نہیں تھا، ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی، لہذا اس کا اس حد تک پیچھا کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر رشید صاحب، انہوں نے بھی آپ کو جزاک اللہ کہا. آمین. یہ عبد الوحید صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ان کو انمیوٹ کا آپشن دے دیں. جی. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ. عبد الوحید صاحب ہیں؟ ہاں جی میں عبد الوحید کینیڈا سے بول رہا ہوں. جزاک اللہ خیر یہ فون اور انمیوٹ کرنے کا. میں نے آپ قبرستان کے متعلق کو ڈسکس کر رہے تھے، قبروں کے پاس جانے کے متعلق. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے تو ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں دفن کیا گیا تھا. 2 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی وفات پائے تو ادھر ہی دفن کیا گیا تھا. تو درمیان میں جو ان کے جو رہنے کی جگہ تھی، ان کے اور قبروں کے درمیان کوئی اور پردہ وغیرہ بھی کوئی نہیں تھا. تو لازمی طور پر وہ 10 سال تک ایسے رہی. تو ان کی سہیلیاں یا رشتہ دار بھی آتے تھے، عورتیں جو تھی تو وہ قبر کو دیکھتی تھی. تو وہ قبرستان والا جو عورتوں کا وہاں پر جانا منع ہے تو اس ضمن میں نہیں آتا. عبد الوحید صاحب بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہیں آپ. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے آتی تھیں، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، وہ قبرستان نہیں تھا. اور شریعت یہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہاں دفن کیا جاتا ہے، اسے قبرستان نہیں کہہ سکتے آپ. یہ نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت صحابہ میں، اب دیکھیں امت اسلامیہ میں اختلاف اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا. پہلا اختلاف یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہوئے ہیں یا نہیں. حضرت عمر فاروق والا واقعہ وہ بڑا مشہور ہے، لمبا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا، لوگوں کے پاس پہنچے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ رہے تو آپ نے خطبہ شروع کر دیا. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم. قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے اور آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے اور گزر گئے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور اس کے بعد وہ کلمہ کہا جو قرآن میں نہیں ہے، وہ کلمہ کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. حضرت ابوبکر صدیق کی کلمات ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا رب فوت ہو گیا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت
جو اللہ کی بات کرتا تھا اللہ زندہ ہے، حی ہے، کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے یہ آیت پڑھنے سے مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت آج اتری ہے، میں نے ابھی سنی ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میری ٹانگوں نے میرا وزن اٹھانے سے جواب دے دیا، یعنی مجھے اتنی کمزوری اور پریشانی لاحق ہوئی کہ میں بیٹھ گیا۔ پہلا اختلاف ہوا، ختم ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فقاہت، علم۔ دوسرا اختلاف ہو گیا کہ آپ کی قبر کیسی ہو، بغلی ہو یا شق، جو سینٹر میں قبر کے جگہ بنا کے، بڑی قبر ہے اس کے اندر چھوٹی بنا کے اس میں اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں، یہ ہے شق۔ اور ایک ہے کہ بڑی قبر بنا کر پہلو میں ایک تھوڑی سی بغلی قبر بناتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں شق نہیں کہا جاتا، یعنی بغلی قبر یا شق، یہ شق۔ اختلاف ہوا، ختم ہو گیا۔ کہا کہ دو قبریں بنانے والے ہیں، ایک شق بناتا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ بغلی بناتا ہے، دونوں کو پیغام بھیج دو، جو پہلے آ جائے گا وہ بنا لے۔ بغلی قبر بنانے والا آ گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کریں؟ آپ کو بیت المقدس لے جا کے دفن کیا جائے، آپ کو مکہ مکرمہ لے جا کے دفن کیا جائے، آپ کو مدینہ منورہ میں قبرستان میں دفن کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی بھی نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ سب نے یہ سنا اور قبول کیا، اور جہاں آپ تھے وہیں آپ کو، اسی جگہ جہاں آپ فوت ہوئے وہیں قبر بنا کے آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا کہ خواتین آتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی تھیں، اور وہ کوئی قبرستان سمجھ کے نہیں آتی تھیں، وہ ملنے کے لیے ام المومنین کے پاس آتی تھیں۔ لہٰذا اس کو اس معاملے میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ لوگ آتے تھے اور قبرستان کی زیارت کرتے تھے۔ اور یہاں میں یہ بات عبدالوحید صاحب آپ کے لیے، سب کے لیے یہ بتا دوں کہ عورتوں کے زیارت کرنے کی اجازت ہے، لیکن عورتیں اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو زوارات یعنی بکثرت زیارت کرنے والی ہیں۔ کبھی کبھی کو چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مردوں کو کھلی اجازت ہے۔ آپ نے پہلے روکا تھا، انی قد نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب کہا، فرمایا کہ اب اجازت ہے، جاؤ قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کرنا موت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ پھر آپ نے یہ کھلی اجازت دے دی، لیکن خواتین کے لیے کھلی نہیں، کبھی کبھار جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا آپ کی جو فکر وہاں تک پہنچی ہے کہ شاید عورتیں قبرستان میں آتی تھیں، وہ قبرستان نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق بھی وہاں دفن ہوئے، آپ کے علم میں ہے، تینوں لوگ جو ہیں وہ اسی جگہ پہ دفن تھے۔ جی اسی میں وہ پھر درمیان میں پردہ دیوار بن گئی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہوں نے وہ تو عبدالوحید صاحب ظاہر ہے کہ جیسے 2-3 قبریں ہو گئیں تو پردہ دیوار کیا بننا تھا، اتنا ہے کہ وہ حصہ تھوڑا سا جو ہے وہ 3 قبروں والوں کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو تھوڑی جگہ بچتی تھی اس جگہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا ٹائم پاس کرتی رہیں۔ جی جی، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی فیملی کو خوش رکھے، آمین، بارک اللہ دعائیں فیک، میں بارک اللہ فیک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، ایک سوال ہے کہ خواتین کو کا ہیئر سٹائل، اس میں کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تلقین ہے، یا وہ کوئی ہیئر سٹائلسٹ کے پاس کوئی سٹائل وغیرہ؟ خواتین کے لیے ہیئر سٹائل کے لیے آج کل بہت کاروبار کھل گیا ہے، ان کے لیے اسپیشل سالون کھل گئے ہیں، ان کے لیے یہاں عربوں میں مشغل کہتے ہیں، وہاں ہیئر سٹائل بھی ہے، وہاں کیا کیا کریں، بڑی فحاشی آ گئی ہے وہاں کہ وہ کیا کیا کچھ کراتی ہیں، وہ ساری تفصیل میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے ہیئر سٹائل کا، عورتوں کے بال عورتوں کی زینت ہیں۔ اب اگر کوئی عورت بال کٹاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ انگریزوں کے اس طرح ہوتے ہیں، وہ کندھوں تک ہیں، بنائے ہیں، پھیلائے ہیں، یہ ہے وہ ہے،
یہ ہیئر سٹائل اگر اس طرح کے لوگوں کے لیے وہ بناتے ہیں تو یہ سراسر ناجائز ہے، کیونکہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ شباہت ہوتی ہے، اور غیر مسلم جو ہیں ان کے ساتھ شباہت اختیار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے وہ ان میں سے ہو گیا۔ ہیئر سٹائل کا معاملہ ہو، لباس کا معاملہ ہو، اگر نارمل اپنے علاقے میں جیسا مروج ہے کوئی بھی لباس پہنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن اگر کوئی لباس اسپیشل کفار کا ہے، اسپیشل صرف وہ پہنتے ہیں اور وہ مسلمان پہننا شروع کر دے تو یہ تشبہ بالکفار ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہیئر سٹائل میں بھی ہے، اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جو مسلمانوں میں نہیں ہوا کرتا تھا، اگر کوئی عورت اس طرح کے سٹائل اپنے بالوں میں بنانا شروع کر دیتی ہے، اور رنگا رنگ سٹائل ہیں، اور یہ ہیئر سٹائل والی خواتین جو ہیں معذرت کے ساتھ عموماً ننگے سر گھومتی پھرتی ہیں، ابھی اگر سٹائل بنائیں گی تو دوپٹہ اور برقع لے کے کسی کو کیا دکھائیں گی؟ یہ بے پردگی والی خواتین زیادہ تر سٹائلش اپنے بال بناتی رہتی ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بال عورت کی زینت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ عنہن اجمعین، ان میں سے بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بال کٹوا لیے تھے، یہ ثابت ہے۔ اب کٹوا لیے تھے وفات کے بعد، کیونکہ بال زینت ہیں، بال حسن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، زینت حسن کی ضرورت تھی، آپ فوت ہو گئے، ضرورت ختم ہو گئی، انہوں نے بال کٹوا دیے۔ اب خواتین جو ہیں اپنے شوہر کی موجودگی میں بیوہ نہیں بلکہ کیا کہیں گے سہاگن ہونے کے باوجود یہ کام کریں تو یہ ظاہر ہے کہ کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ رہا یہ کہ اگر کوئی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر شوہر کی مرضی سے کوئی یہ کام کرے، اب شوہر ایک غلط کام کرنے کا کہے تو کیا شوہر کی مانی جائے گی؟ ہر بات ماننا کسی کے لیے روا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلہ میں ایک قاعدہ اور قانون ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر کسی معاملہ میں خالق کائنات کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق میں سے چاہے کوئی بھی ہو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ ہیں، اطاعت نہیں ہوگی، استاد امام ہے، اطاعت نہیں ہوگی، اسی طرح ٹیچر ہے، کوئی بھی ہے اس کی اطاعت نہیں ہوگی، شوہر ہے اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ شوہر کہتا ہے نماز نہیں پڑھو، اطاعت نہیں ہوگی۔ شوہر کہتا ہے رمضان کا فرض روزہ ہے نہ رکھو، اطاعت نہیں ہوگی۔ اتنی اجازت ہے کہ شوہر نفلی روزہ رکھنے کے لیے روک رہا ہے تو رکنا چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں اسلام کی وسعت دیکھیں، خواتین کے لیے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں ان سب میں سے یہ بات ایک بڑی مخصوص ہے کہ فرض روزے کے لیے منع نہیں، انکار کرتی ہے شوہر کا کوئی بات نہیں کیونکہ یہ فرض ہے، لیکن نفل روزہ رکھے اور شوہر کہتا ہے کہ آج روزہ نہیں رکھو، چھوڑ دے کیونکہ یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، اور 1 2 4 10 دنوں کے لیے روکتا ہے، رک جاؤ کوئی بات نہیں ہے، بعد میں رکھ لینا، جب اس کو اجازت دے دے گا رکھ لینا۔ نفل روزہ شوہر کی رضا سے رکھنا چاہیے، فرضوں میں اطاعت نہیں، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں۔ شوہر کہے کہ تم زکوٰۃ نہیں دو، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، سونا بھی ہے، نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس کی جواب دہی اللہ کے سامنے بیوی نے کرنی ہے، شوہر نے نہیں۔ یہی معاملہ ایسے بالوں کا اور دیگر معاملات کا ہے کہ جو چیزیں شرعاً ثابت نہیں ہیں شوہر کی رضا کے لیے کرتے جانا آہستہ آہستہ ہمیں بہت دور لے جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ عبد الجبار صاحب کچھ شاید آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو انمیوٹ کرنے کا آپشن دے دیں۔ جی جی عبد الجبار صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 ماشاء اللہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ۔ کیسا راس الخیمہ کیسا ہے، امارات سارا کیسا ہے؟ ام القوین میں رہے، راس الخیمہ بھی ہمارے زیادہ پاس ہی تھا، شارجہ تھا،
ان دونوں شہروں کے درمیان میں ہم تھے. جی 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 طبیعت ٹھیک ہے؟ بال بچے سب احباب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیا بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ایک وہی سوال تھا میرا جو ہم لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں، نشریات بنا کے سیل کرتے ہیں انڈیا میں. جی ہاں تو وہی میرا سوال جو آپ نے پوچھا گیا تھا آپ سے، وہ سوال میں چاہتا تھا کہ روبرو ایک بار آپ سے میں یہی سوال پوچھ لوں. چلیے وہ سوال نہیں اس سوال کا جواب ہو گیا، اسے نہ دہرائیں. کوئی اور بات ہے وہ پوچھ لیں. ہاں میں بس وہی نہ روبرو پوچھنا تھا ایک بار. بس اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا، چونکہ جواب ہو گیا، سوال بھی ہو گیا آپ کی طرف سے، مرسلین صاحب نے کر لیا تھا. چلیے روبرو الیک سلیک ہو گیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. چلیے دعا میں یاد رکھیے. بارک اللہ فیک. فی امان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. شیخ صاحب آخری چند ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے، کیونکہ آپ کا کافی وقت لے. آخری کیا کہ چند ایک کا معنی پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے کے چند کا لفظ جو ہے نا اردو میں چند کا، عربی میں بدعن، یہ 9 تک جاتا ہے. نہیں 9 تک نہیں جائیں گے انشاءاللہ. جی کہیے. یہ ایک سلسلہ ہے جو آج کل ذرا زور و شور سے چل رہا ہے. اس اعتبار سے آپ سے رائے چاہیے تھی کہ جن کی ابھی لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں، ان کے لیے اگر کسی قسم کی ایک سرپرائز پارٹی شادی سے پہلے رکھی جائے، تحائف اور اس میں طعام وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، تو اس اعتبار سے کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ جہاں تک تعلق ہے منگنی کا، وہ نکاح نہیں ہوتا. منگنی تک لڑکی لڑکا دونوں غیر محرم ہے اور دونوں کا آپس میں پردہ ہے. جی جی. لڑکی کی ماں کا بھی اس نوجوان سے پردہ ہے، کیونکہ وہ بھی ابھی اس کی غیر محرم نہیں ہے. لڑکی کی بہنیں جو اس کی سالیاں بننے والی ہیں، ان کا اس سے پردہ ہے، یہ ان کے لیے غیر محرم ہے. اس کے چچے تائے وغیرہ، حتیٰ کہ لڑکے کا والد بھی اس کا ابھی غیر محرم ہے جب تک نکاح نہیں ہوگا. اب جو سرپرائز کا لفظ ہے، وہ لفظ ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ اکیلی لڑکی لڑکا تو نہیں ہوں گے نا، پارٹی ہے. پارٹی میں سب لوگ شامل ہوں گے اور بے پردگی حد تک ہو جائے گی. یہ پہلی وجہ ہے کہ یہ سرپرائز پارٹی نہیں ہونی چاہیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے منگنی کے ایام میں عبدالجبار صاحب بات سننے دیں آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کیونکہ میں جواب دے رہا. دوسری چیز جو منگنی کے دوران ہوتی ہے، منگنی کے دوران جائز ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، ایک مرتبہ. اب یہ بار بار جو ہے نا، آج سرپرائز پارٹی ہے، کل ڈنر ہے، پرسوں لنچ ہے، ترسوں شاپنگ ہے، یہ بار بار لڑکی لڑکے کا ملنا اور ایک دوسرے سے باتیں کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ قطعاً ناجائز ہے. یہ قطعاً جائز نہیں ہے. صرف ایک نظر، جس کو نظرہ شرعیہ کہہ سکتے ہیں، وہ جائز ہے. اور اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ تاکید کی ہے کہ نکاح سے پہلے ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لڑکی کو دیکھا نہیں، نکاح ہو گیا. لڑکا کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی تو کالی ہے، یہ لڑکی تو موٹی ہے، یہ لڑکی تو ناٹی ہے، لمبی ہے، کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس نکاح میں، نکاح کے بعد یہ جو رکھنا آئے گا، یہ جو ایک بدمزگی بنے گی، اگر اس نے پہلے دیکھ لیا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا وہ موٹی نہیں ہے، اسے معلوم ہوتا کالی نہیں ہے، اسے معلوم ہوتا وہ ناٹی نہیں ہے. نکاح کے بعد یہ رشتہ پکا اور مضبوط رہتا ہے. اور یہ کوئی ہمارے کہنے کی بات بھی نہیں ہے. یہ سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جسے محدثین کرام نے صحیح قرار دیا اور اس کو قابل عمل، یعنی یہ حدیث صحیح قابل عمل ہے. اور اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بہت شادیاں کی تھیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ اسی حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے
دو چار نہیں، 70 یا 70 سے کچھ زیادہ شادیاں کیں یا نکاح کیے، 70 آپ اندازہ کریں. اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انہوں نے بیک وقت ہی عورتیں اکٹھی کر لی تھی. صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، 4 سے زیادہ ایک وقت میں کبھی نہیں رکھی ہوں گی، لیکن کوئی ایسا سبب بنا کہ انہوں نے 70 کے قریب شادیاں کی، کم و بیش. اور یہ بات وہ خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا یا پیغام نکاح دینا چاہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مشورہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسے ایک نظر دیکھ لیں. یہ گئے، لڑکی کے گھر گئے، جا کے کہا کہ میں فلاں بیٹی، آپ کی فلاں بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کوئی ایسا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اس نے پیغام نکاح دیا ہے. ہمارا کوئی ایسے دیہاتی آدمی اس طرح کا کام کرے تو لوگ گلے پڑ جاتے ہیں، وہ ایسا وہاں نہیں ہوا. پیغام نکاح دیا اور ساتھ کہا کہ میں لڑکی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. اس پر وہ رضامند نہیں ہوئے. ماں باپ نے لڑکی دکھانے سے انکار کر دیا. لڑکی اندر سن رہی ہے، لڑکی ظاہر ہے کہ گھر میں ہے، پردے کے پیچھے ہے، سن رہی ہے. اس نے کہا کہ دیکھو، اللہ سے ڈرتے رہو. اگر تمہیں اللہ کے نبی نے مجھے دیکھنے کا حکم دیا ہے، میں تمہارے سامنے آتی ہوں، لیکن اللہ سے ڈرو. اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بے پردہ مت کرو. کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کے آ رہا ہوں کہ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو. تو لڑکی نے سامنے آ کے اپنا چہرہ دکھایا اور نکاح ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں نے کم و بیش 70 نکاح کیے، ان سب نکاحوں سے زیادہ دیر پا اور ان تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک اہم اور بڑے مقام والی یہی لڑکی تھی. ایک نظر دیکھ لینے کی برکت آپ دیکھ لیں کہ کتنی ہوئی، کہ وہ لڑکی سب سے زیادہ اہم، وہ لڑکی سب سے زیادہ محبوب، اور اس کے شریعت پر عمل کرنے کے نتیجہ میں اللہ نے اس کو کتنا مقام دیا. یہ ہے ایک نظر، نظرہ شرعیہ، اور یہ بھی محرم کی موجودگی میں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ لڑکی کو ساتھ لے جائیں، بازار میں گھمائیں پھرائیں، کھانا کھلائیں، شاپنگ کریں، ایک نظر یہ ایک نظر نہیں ہے. باپ بیٹھا ہو، بھائی بیٹھا ہو، آپ اس لڑکی کو ایک نظر دیکھیں گے، یہی ہے اور بس. اب آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنی سرپرائز پارٹی کو خود دے سکتے ہیں کہ کیا وہ جائز ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ بہت مشہور ہے کہ جیسے ہی کسی کی منگنی ہو گئی، ایسے لگتا ہے جیسے نکاح ہی ہو گیا ہے. لوگ ساتھ لیے پھرتے ہیں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں پر شاپنگ ہو رہی، کھانے کھائے جا رہے ہیں، اور ماں باپ دونوں طرف سے راضی ہیں. جی ذرا لڑکی لڑکے کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ بے پردگی ہے، یہ غیرت کی کمی ہے کہ اپنی کنواری بیٹی کو ایک ایسے شخص کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے جس کا اس ساتھ نکاح نہیں ہوا، ابھی تک اس کی غیر محرم ہے، ابھی تک اس کی پردے کی عورت ہے. اس کے باوجود نہ بھائی کو خیال، نہ باپ کو خیال، نہ کسی دوسرے ماموں اور چچا کو خیال. سارے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں اتنے ڈھیلے ہو گئے ہیں، آنکھوں سے ایسے پانی مرا ہے کہ بالکل ہی حدود شریعت سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کی سرپرائز پارٹی آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں. جزاک اللہ خیر رشید صاحب. اس میں تھوڑی سی مزید تفصیل جاننا چاہوں گا. یہ اصل میں صرف چند خواتین آپس میں جاتی ہیں اور وہ ان کے سسرالی نہیں ہوتے نارملی، وہ لڑکی کے کزنس اور یہ سب وہ صرف جاتی ہیں، وہ تحائف وغیرہ دیتی ہیں. لیکن وہ اس بات سے تھوڑا سا ڈر رہی ہیں کہ کہیں یہ غیر مسلموں کا رواج یا اس طریقے سے تو نہیں ہے. یہ تو اس کے نام سے ہی نظر آتا ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا تو یہ رواج نہیں ہے. سرپرائز پارٹی جو ہے یہ مسلمانوں میں کبھی رہی نہیں، یہ یقیناً کہیں باہر سے ہی آئی ہے. وہ انڈیا سے آئی ہے، تب شاید ملک کا نام لینے کی بجائے میں ہندو کہوں تو زیادہ اچھا ہے. وہ جہاں بھی ہیں، ہندوؤں سے آئی ہو تب بھی ناجائز ہے، یہودیوں سے آئی ہو تب بھی ناجائز ہے، اگر عیسائیوں سے آئی ہے تب بھی ناجائز ہے. غیر مسلم قوموں کی طرف سے آئی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. اور ہم نے شریعت میں کہیں یہ
سرپرائز پارٹی سنی نہیں پڑی نہیں آج تک کہ کوئی اس طرح کا سلسلہ بھی ہوا ہے. لوگ 2-4 لوگ آئے, منگنی کی اور بات طے ہو گئی. منگنی کا معنی ایک معنی میں شادی ہی ہوتا ہے ہمارے ماحول میں کہ بیٹی دے دی, اب تمہاری امانت ہے, جب چاہے آ کے لے جانا, یعنی آ کے نکاح کرنا اور بیٹی کو لے جانا, یہ منگنی ہے. اب اس میں یہ پارٹیوں کا اہتمام کرنا یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے, اور اگر کوئی بات شریعت میں ثابت نہ ہو تو اس کو نام میرا خیال ہے آپ دے لیجیے آسانی کے ساتھ کہ وہ کیا ہوگا. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. یہ میرے بھائی نور الامین جو ہے وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی نور الامین, محمد اسماعیل صاحب ہینڈ ریز کیے ہیں. ہمارے اسماعیل بھائی جو منا اسماعیل ہیں, ان کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے شیخ صاحب, الحمدللہ. ان کا نام آیا تو میں نے کہا کہ ان کی خیریت پوچھ لیں. اور ہمارے خطال بھائی جو ہیں, جی الحمدللہ آپ کی دعائیں چاہیے. الامین, الڈنڈا, خطال, یہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ خیریت سے ہوں گے. آمین, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے. آمین, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کیسے ہیں شیخ صاحب؟ جی اللہ کا احسان ہے الحمدللہ, آپ سنائیے. جی الحمدللہ, اللہم لک الحمد و لک الشکر. میں جدہ سے بات کر رہا ہوں, شیخ صاحب محمد اسماعیل. جی میرے سے پہلے کئی بار بات چیت, مختصر سا ایک سوال انشاءاللہ خرچ کے متعلق ہے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کو مجھے قرض دینے کا اتفاق ہوا ہے. ٹھیک. لیکن کیونکہ بہت ہی گہرے دوست ہیں, اس طریقے سے اتفاق ہوا ہے. لیکن بہت پچھلے دنوں میں آپ ہی کا درس سن رہا تھا, یا شیخ قاری میر صہیب صاحب کا کسی کا درس سن رہا تھا چھوٹا سا. اس میں قاری صہیب محمد صہیب میر محمدی. جی شیخ صاحب, تو سخت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, سخت وہی ہے جو بغیر کسی لکھائی پڑھائی کے, بغیر کسی گواہ بنا کر کے قرض دیتا ہے, اس کے اوپر بہت سخت پکڑ رکھتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایسا مجھے علم میں آیا ہے بات. تو میں اسی سلسلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی سوال میرا یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جب ہم پیسے دے رہے ہیں کسی کو, تو عموماً ایک بینک ٹرانسفر کرتے ہیں جو ایک ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں گواہی نہیں ہے, بینک اسٹیٹمنٹ میں پتہ ہوتا ہے کلیئرلی. تو اس کے باوجود ہمیں لکھائی پڑھائی کر کے 2 لوگوں کو گواہ بنا کر کے دینا ضروری ہے. یہ سوال ہے میرا. اسماعیل بھائی, جہاں تک تعلق ہے قرض کا لینا دینا, یہ تو ظاہر ہے کہ معروف ہے, چلا آ رہا ہے. قرض لیا جاتا ہے, قرض دیا جاتا ہے, غریب لوگ بھی قرض لیتے دیتے ہیں, مالدار بھی قرض لیتے دیتے ہیں. یہ شریعت میں ہے, جائز ہے. اپنے بہت قریبی عزیزوں, دوستوں کو, رشتہ داروں کو قرض دیں, جان پہچان والوں کو قرض دیں, کسی معتبر شخص کو جو دور کا ہے اس کو قرض دیں, یہ جائز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو آپ نے سنا, جس سے بھی سنا, وہ آپ نے بہت صحیح سنا ہے کہ اگر کوئی لین دین کرو, لینے دینے کا معاملہ, قرض کا معاملہ ہے, تو اس کو لکھ لو. قرآن کریم سورۃ البقرہ آخری آپ 3 آیتیں جو آخری ہیں نا, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس سے ایک آیت پہلے آپ آ جائیے اور وہاں دیکھیے ایک آیت ہے جس کا نام ہے آیت الدین. اس کا نام ہی آیت الدین ہے, یعنی قرض لینے دینے کی آیت. وہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے, غالباً 282 نمبر ہے آیت کا. سب سے لمبی آیت, آیت قرض یا آیت دین, یہ قرآن کریم کے سورۃ بقرہ کے آخر میں ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارا کسی سے لین دین ہو, فَاكْتُبُوهُ, یہ لفظ خاص طور پر ذہن میں رکھیں,
فَاكْتُبُوهُ، اس لین دین کو، قرض ہے، کچھ چیز ہے، کچھ بھی معاملہ ہے، اسے لکھ لو۔ فَاكْتُبُوهُ میں کتابت کا لفظ تو سمجھ میں آتا ہے نا، کہ اسے کتابت میں، رائٹنگ میں لے لو۔ اور جو بھی معاملہ رائٹنگ میں لیا جائے اس میں گواہ ہوتے ہیں، 2 گواہ مسلمان ہو جائیں کافی ہے۔ 2 مسلمان گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، 2 مسلمان گواہوں کی موجودگی میں کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک معاملے میں جا کے 4 گواہ چاہیے، وہ بڑا سخت قسم کا معاملہ ہے۔ بہرحال عام جتنے ہمارے معاملات ہیں اس میں 2 گواہ چاہیے اور تحریر ہو۔ میں چونکہ ساری عمر وزارت العدل میں کام کرتا آ رہا ہوں، اور میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے رہے، میرے سامنے سے گزرتے رہے، ان کیسز میں میں بذات خود موجود رہا کہ ہم نے اپنے فلاں دوست کو اس کے کہنے پر کچھ پیسے دیے تھے ادھار کے طور پر، اب اس نے ڈکار مار لی ہے، وہ دیتا نہیں، وہ کہتا ہے جاؤ پولیس جاؤ، شرطہ یہاں کہتے ہیں، ظاہر ہے شرطہ جاؤ، کورٹ جاؤ، محکمہ جاؤ، جہاں جو چل کرنا کر لو، نہیں دیتا۔ اب یہ چونکہ مروت میں آ کر اس نے لکھوایا نہیں تھا، ہم کہتے ہیں یار دوست ہے کیا لکھوائیں، کہیں گے بھائی یہ تو ہمارا رشتہ دار ہے، اس سے کیا لکھوائیں، یہ فلاں ہے کیا لکھوائیں۔ اس مروت کے نتیجہ میں ہم لکھواتے نہیں، پہلے نمبر پر قرآن کریم کے اس لفظ کی نافرمانی۔ اللہ نے حکم دیا لکھ لو، فَاكْتُبُوهُ، اس معاملے کو لکھ لو، یہ اس کی نافرمانی ہو گئی کہ نہیں لکھا۔ مروت نے کیا کام دیا؟ رشتہ داری تھی، پرواہ نہیں کی، دوستی تھی، پرواہ نہیں کی، پیسے مارے اور ڈکار مار لی۔ اگر اس کے پاس رائٹنگ میں کچھ ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ پولیس بھی اس کی مدد کرتی، کورٹ کچہری بھی اس کی مدد کرتی، کوئی پنچایت بھی اس کی مدد کرتی۔ اس کے پاس کوئی گواہ ہی نہیں ہے، یہ دونوں ہی تھے، اس نے دے دیے، اس نے لے لیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جو یہ آیت ہے، یہ قرآن کریم کی بہت لمبی آیت ہے، بلکہ تمام آیات سے زیادہ لمبی ہے، آیت الکرسی سے بھی یہ زیادہ لمبی ہے۔ ہمارے سعودی عرب میں جو قرآن کریم شائع ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان میں پورے 1 صفحے میں یہ آیت آتی ہے، ایک ہی آیت پورا 1 صفحہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرمایا ہے کہ کوئی لین دین کرو لکھ لو۔ آپ اپنے احباب کو، دوستوں کو قرض دیتے ہیں، لکھ لیا کریں، جو نہیں لکھا اب لکھ لیں۔ ایک ایسا مروت بھی کیا ہے کہ آدمی قرآنی احکام کی نافرمانی پہ آ جائے، نہ کہیں کہ بھائی یہ مسئلہ سنا ہے، یہ قرآن کریم میں آیت ہے اور اس آیت کا اسے نکال کے دیجئے۔ نمبر یہ ہے، آخر سورۃ البقرہ کے آخر میں 2-4 آیتیں چھوڑ کے آپ کے سامنے آ جائے گی وہ لمبی ترین آیت، اسے کہیں کہ اللہ نے حکم دیا لکھ لو، بھائی مجھے تھوڑی سی 4 لفظ رائٹنگ کے دے دو کہ آپ نے مجھ سے اتنے پیسے ادھار لیے ہیں، اور دینے کی کنڈیشن کچھ اس طرح ہے کہ 1 مہینے میں اتنے، یا جیسے بھی یہ لکھ لیں گے، معاملہ صاف۔ قرآن کریم کے حکم پر عمل ہو گیا، اور انشاءاللہ آپ کا یہ حق مارا بھی نہیں جائے گا، چاہے کوئی کتنا ماتھے پہ آنکھیں رکھے۔ کچھ لوگ ہیں فوراً ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہیں، اس طرح کا معاملہ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ریکارڈنگ میں ہوگا تو آنکھیں ماتھے پہ رکھے، سر پہ رکھے، چھت پہ لے جائے، وہ آپ کے پیسے دینے اسے پڑیں گے۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ جی مرسلین صاحب، 11 بج رہے ہیں آلموسٹ، تو آپ کا کافی وقت لے لیا، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اپنا بیٹھنا قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شیخ صاحب آپ آن لائن کے ساتھ ساتھ کبھی انشاءاللہ گھر میں تشریف لائیے گا، انشاءاللہ اور گھر پہ انشاءاللہ پھر کریں گے۔ باذن اللہ باذن اللہ۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، جزاک بارک اللہ اللہ خیر، فیک۔ اللہ تعالیٰ قبول اللہ کرے حافظ، انشاءاللہ۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے بھی یہ مجلس سجائی ہے، بنائی ہے، اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو بھی خالصتاً لوجہہ الکریم قبول فرمائے، اور آپ کے سب احباب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ سیلاب کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرست کرے، جو عام کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ بیماروں کو شفا دے، پریشانوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ اوکے، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔